نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا شبہ ایک اچھے قانون میں لچک پائی جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر اس میں لچک نہ ہو قانون میں تو قانون پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں تنگی بالکل نہیں ہے۔ جہاں پہ تنگی کا عمل شروع ہو جائے وہاں لچک آتی ہے۔ اب میدان جہاد میں عورت کی شرکت کوئی اس کو اچھا نہیں ہے، لیکن بابر مجبوری ضرورت کے ماتحت عورت بھی جنگ میں شرکت کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتی تھی اور ہم لوگوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ لیکن حدیث میں ولا نقاتل، ہم لڑتی نہیں تھی کہ ہم جنگ میں لڑیں، تلوار پکڑ کر ہم کفار کے سر قلم کریں، ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کا جہاد حج ہے، اور انہوں نے یاد مان کی کہ اللہ کے رسول ہم جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کیوں نہ کریں، شمولیت کیوں نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کا بہترین جہاد یہ ہے جس میں قتال نہیں ہے، الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ہے۔ عورت کا حج کرنا، عمرہ کرنا یہ حج ہے، لیکن حج کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ حج بڑا مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ اللہ نے عورت پر حج کو لازم فرض قرار دیا، اور یہ حج جہاد کے برابر، قتال کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن کمیہ بڑا بکھرا ہوا کافر تھا، بڑا جرأت مند، بڑا دلیر، طاقتور شخص تھا۔ تو جس وقت صحابہ کرام میں افراتفری پھیلی، ابن کمیہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور، بار بار۔ حضرت ام عمارہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو حضرت ام عمارہ نے کھینچ کر اس نے ایک سوٹا مارا۔ اللہ کے رسول حضرت ام عمارہ کہتے ہیں کہ اس نے زرے پہنی ہوئی تھی، زرے پہنی ہوئی تھی۔ میرا سوٹا مارنا اس کے لیے مفید ثابت نہ ہوا، ضرر سا اس کے لیے ثابت نہ ہوا۔ تو حضرت ام عمارہ کے کندھے پر ابن کمیہ نے حملہ کیا، حضرت ام عمارہ کا کندھا زخمی ہو گیا تھا۔ تو غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دو بیویاں، چند ایک عورتیں چلے جایا کرتی تھی مرہم پٹی کے لیے، زخمی لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، شہداء کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، جو لوگ شہید ہو جاتے تھے ان کی لاشوں کی دیکھ بھال کرنا۔ تو صحابیات اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں چلے جایا کرتی تھی۔ لیکن عورت پہ جہاد کا فرض نہ کرنا، شخصی طور پر بنفس نفیس عورت کا میدان جنگ میں جانا اس کے فطرت کے خلاف، فطر اس کی کمزور ہے، اس میں ذوق پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، اس لیے عورت پہ اللہ نے جہاد کو فرض نہیں کیا۔ تو اسی طرح فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، فرمایا کہ اللہ نے کمزور لوگوں پر حج کو فرض نہیں کیا، نہ مریضوں پر، نہ ان لوگوں پر جو وسائل نہ پائیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت مقصود، ایک دفعہ ایک اللہ کے رسول نے ایک عورت دیکھا، وہ قتل ہوئی پڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ما کانت ھذہ لنقاتلھا، ہمیں اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ تو قتال کے قابل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ تو قتال کے قابل نہیں ہے۔ جس وقت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار مارنے لگے ہند کے سر پر، تو وہ ہند فوراً چیخ کر کہتی ہے ابو دجانہ میں عورت ہوں۔ تو صحابہ کرام عورتوں پہ حملہ آور سے بچتے سے حملے نہیں کرتے تھے۔
عورتوں کو نہیں مارتے تھے. تو اس جنگ میں جنگ احد میں مختلف عورتوں نے شمولیت فرمائی ہے. تو اسی طرح جس وقت 70 شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو آپ نے ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست فرمایا. ایک چادر میں دو شہداء کو دو شہداء. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پوچھتے ان میں اللہ کے کلام کو زیادہ کون جانتا تھا؟ صحابہ کہتے یہ زیادہ جانتا تھا، یہ زیادہ جانتا تھا. اللہ کے رسول قبر اس کو پہلے اتارتے اور بعد میں اس کو اتارتے جو قرآن مجید سے کم جانتا تھا. اسی طرح غربت کا یہ عالم تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر کبیر باپ کے بیٹے، مکہ میں جو تاجر آتا کپڑا فروخت کرتا سب سے پہلے وہ مصعب بن عمیر کے والد کے پاس جاتا، جا کر کہتا میرے پاس نئے کپڑے آئے ہیں، اگر آپ نے کپڑا کوئی حضرت مصعب کے لیے لینا ہو تو یہ کپڑا میرے پاس حاضر ہے. تو سب سے پہلے سب سے قیمتی پوشاک حضرت مصعب بن عمیر پہنا کرتے تھے، سب سے قیمتی پوشاک. حدیث میں آتا ہے جس وقت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لیا حضرت مصعب بن عمیر، تو مصعب بن عمیر نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، باپ نے نئے کپڑے اتروا لیے، جو مال ان کے پاس آ لے لیا، کہا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ تمہارا نہیں ہے. حتیٰ کہ مصعب بن عمیر کے کپڑے تک اتروا لیے، کہا یہ کپڑے تمہاری کمائی کی نہیں میری کمائی کی. حضرت مصعب کو کپڑے دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مصعب بن عمیر آئے، اللہ کے رسول رو پڑے حضرت مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ کر. میں دیکھا اسے اسلام قبول کیا، اسلام کی وجہ سے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا. رو پڑے اللہ کے رسول. پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا. مصعب بن عمیر کی شکل اللہ کے رسول سے ملتی جلتی شکل تھی. مصعب بن عمیر شہید ہوئے جنگ احد میں تو دشمنان اسلام نے، دشمنان رسول نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اللہ کے رسول مارے گئے میدان جنگ کے اندر. اصل میں اللہ کے رسول شہید نہیں ہوتے بلکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. اور مصعب بن عمیر کی شکل اللہ کے رسول کے ساتھ ملتی جلتی تھی. تو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ لگا کہ جناب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو لیکن بعد میں چلا کہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے بلکہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے. سب سے پہلا معلم قرآن اللہ کے رسول نے جس کو بنا کر بھیجا وہ مصعب بن عمیر سے مدینہ منورہ میں. سب سے پہلے اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. یہ حضرت سعد کے محلے میں آئے، حضرت سعد اور سعید کے محلے میں آئے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے ایک دن میں شام تک کئی قبائل کو داخل اسلام قرار دے دیا تھا. کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت مصعب بن عمیر کی آواز سن کر، ارشادات سن کر جان. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا، مجھے اس شہر نے کہا کہ آپ جائیں مصعب کے پاس، مجھے سمجھائیں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کریں، ہمارے بچوں کو خراب نہ کریں، ہماری عورتوں کو ہم سے دور مت کریں، آپ ہمارے محلے میں دعوت نہ دیں. حضرت صاحب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس گئے، جا کر سمجھایا، حضرت مصعب بن عمیر سے بات کی. آپ نے فرمایا کہ مصعب میں آپ کو چند باتیں کہتا ہوں، توجہ سے آپ اس بات کو سن لینا. اگر آپ پسند ہے تو آپ اسلام قبول کر لیں، اگر پسند نہ آئے تو اسلام قبول نہ کرنا. سیدھی سی بات ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر نے مجھے خطبہ دیا اور تقریر فرمائی، میں مسلمان ہو گیا. میں جس وقت واپس گیا تو حضرت سے اسید مجھے دیکھ رہے تھے، حضرت صاحب آ رہے ہیں، ڈھیلے ڈھیلے آ رہے ہیں. تو میں نے آ کر حضرت اسید سے کہا کہ اسید میں نے روکا ہے حضرت مصعب کو، وہ نہیں رکے. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں دعوت نہ دی جائے، وہ میری بات سن لے، پسند ہے قبول کر لے، نہ پسند ہے قبول نہ کرے. تو آپ ایسے کریں اسید کو بھیج دیں. حضرت اسید کو میری بات پسند آ جائے ٹھیک ہے، پسند نہ آئے میں بوریا بستر باندھ کر یہاں سے چلا جاؤں. چنانچہ حضرت اسید آئے، حضرت
مصعب بن عمیر نے حضرت اسید کو دعوت دی تو حضرت اسید کہتے ہیں چلے جائیں ہمارے محلے سے. وہ کہتے ہیں میری بات سن لو, میں بات آپ کو سناتا ہوں, اگر آپ کو میری بات نصیحت اثر کرے قبول کر لینا, اگر اثر نہ کرے قبول نہ کرنا, میں پھر آپ کو دین کی دعوت نہیں دوں گا. چنانچہ حضرت اسید نے حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت اسید کو دعوت دی, قرآن مجید پڑھا, حضرت اسید کا دل پسیج گیا تو حضرت اسید بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, مصعب سب سے پہلا معلم تھا جو مدینہ میں استاد بن کر گیا, اور مصعب بن عمیر میدان احد کے اندر شہید ہوا, جنت و وارث بن گیا رضی اللہ عنہ. اللہ ان سے راضی تھا, صحابہ کرام نے وہ اللہ سے راضی تھے اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے, دین ہمارا اسلام ہے, وہ اللہ کی تقسیم پر, اللہ کی تقدیر پر راضی ہو. اللہ نے بھی فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں, مجھ سے راضی. ایک صحابی رسول وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. ایک انسان سے خطا غلطی ان سے اسی رضی ہو جاتی ہے. اگر کسی صحابی سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصومہ الخطا ہے, خطائیں ہوتی ہیں, انسان سے بشر سے خطائیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پر اصرار نہیں کرتا کہ جمع رہے اس پر. اللہ نے صحابہ کرام کو بہت اونچا کر دیا, بہت اونچا کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اور حضرت معاویہ کا کیا تقابل ہے؟ فرمایا کہ میرے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی مٹی مجھ سے زیادہ افضل ہے. تو بہت صحابی کا مقام ہے, بہت صحابی کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے, ہم صحابہ کرام کا احترام کریں, عزت کریں. اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی, تابعین کی, تبع تابعین کی محبت راسخ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.